بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، 20ویں صدی عیسوی مسلم امہ کے لیے اس لحاظ سے خوش قسمتی کی علامت رہی کیونکہ مختلف اسلامی ممالک میں ایسی تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں جنہوں نے اگر ایک طرف اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تو دوسری طرف نہایت کھٹن حالات اور کڑے آزمائشوں کا مقابلہ بھی کیا۔ آج سے ٹھیک 96 برس قبل مصر میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس نے ایک بین الاقوامی تحریک کی صورت میں نہ صرف خود کو زندہ رکھا بلکہ عرب کے کئی ممالک پر اپنا گہرا اثر بھی ڈالا۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور مصر کی اسلامی تنظیم اخوان المسلمین ہے۔ آج کی ڈاکومنٹری اخوان المسلمین کی طویل تاریخ، آزمائشوں کے مد و جزر اور دور موجود میں اس کی بقا پر مبنی ہے، مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، مصر کے ایک مدرس حسن البناء نے مارچ 1928 کو اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ بکھر چکی تھی اور عربوں پر برطانوی اثر و رسوخ شدید سے شدید تر ہو رہا تھا۔ مصر تو گویا برطانوی سامراجی اثر کا گڑھ تھا۔ اخوان المسلمین نے نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس تحریک نے مذہب و سیاست کو یکجا کر دیا۔ شیخ حسن البنا نے دیکھا کہ ان برطانوی کمپنیوں نے مصر کے کارکنوں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک روا رکھا ہے۔ ان کمپنیوں کے مینیجرز تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ مصری کارکن مفلوق الحالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حسن البنا نے مشاہدہ کیا کہ مسلم تشخص کا حامل ملک تیزی کے ساتھ برطانوی تہذیب و ثقافت کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے تنظیم کے مقاصد میں حقیقی اسلامی نظام کے نفاذ اور بیرونی غلبے کے خلاف جدوجہد کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا۔ 1932 عیسوی میں جب حسن البنا کا تبادلہ قاہرہ ہوا تو اخوان ملک گیر تنظیم کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آپ نے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ طلبہ، مزدوروں، وکلاء اور اساتذہ کو منظم کیا۔ خواتین کی تنظیم کے لیے اخوات المسلمین کے نام سے علیحدہ شعبہ قائم کیا۔ اخوان نے مدارس قائم کیے اور فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیا۔ حسن البنا نے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرا دی کہ مصر کا قانون اسلامی نہیں ہے بلکہ برطانوی سامراجی اصولوں پر مبنی ہے۔ 1942 میں اخوان نے اپنا پریس بھی قائم کر لیا اور اپنے اخبارات و جرائد شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا۔ روزنامہ اخوان المسلمین جلد ہی مصر کے صف اول کے اخبارات میں شمار ہونے لگا۔ حسن البنا نے مصر کے ارباب اقتدار کے نام خط شائع کیا جس میں اس نے پہلی بار باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا کہ مصر میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ 2 سال بعد اس نے ایک اور مطالبہ کیا کہ مصر کی سیاسی پارٹیز کو تحلیل کر دیا جائے کیونکہ یہ جماعتیں عوام کے حقیقی ترجمان نہیں ہیں اور یہ کہ یہ ساری پارٹیاں بدعنوانی کے ڈھیر ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر پر برطانوی تسلط کے خلاف جن ملک گیر احتجاجی ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، سب سے نمایاں طور پر ان میں اخوان کی تحریک تھی۔ 1948 میں برطانوی انخلاء کے بعد اخوان نے فلسطین کے جہاد میں عملی حصہ لیا اور اخوان کے رضاکاروں نے سرکاری افواج کی نسبت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اخوان کی روزافزوں مقبولیت سے جہاں ایک طرف مصر کے شاہ فاروق خطرہ محسوس کرنے لگا تو دوسری طرف برطانیہ بھی اخوان سے خار کھاتا تھا۔ اس لیے برطانوی حکومت نے مصر پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اخوان المسلمین کو بین کیا جائے۔ چنانچہ مصری حکومت نے
اخوان پر پابندی لگائی اور اس کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ 3 ہفتے بعد مصر کے وزیر اعظم نقراشی پاشا کو کسی نے قتل کر دیا، جس کا الزام اخوان پر لگایا گیا۔ جوابی کارروائی کے طور پر 12 فروری 1949 کو حسن البنا کو نامعلوم قاتل نے گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ حسن البنا شہید کی عمر اس وقت صرف 43 برس تھی۔ مصری حکومت کا خیال تھا کہ حسن البنا کو قتل کرنے کے بعد اخوان المسلمین خود بخود ختم ہو جائے گی، تاہم یہ خیال خام ہی رہا۔ حسن البنا کے بعد تحریک کی قیادت حسن اسماعیل الحدیبی نے سنبھالی، تاہم اخوان کی سب سے زیادہ نمایاں شخصیت سید قطب کی تھی۔ سید قطب بھی حسن البنا کے ہم عمر اور ہم پیشہ تھے۔ 1952 میں مصر میں فوجی انقلاب آیا، جس کی قیادت جمال عبد الناصر کر رہے تھے۔ جمال عبد الناصر اور اس کے ساتھی اخوان کے بہت سے نظریات کو پسند کرتے تھے، جن میں سماجی انصاف اور اصلاحات کا نفاذ نمایاں تھے۔ انہوں نے سید قطب سے کہا کہ وہ انقلابی حکومت کا ساتھ دیں، مگر سید قطب نے ان کی پیشکش مسترد کر دی۔ اسی دوران جمال عبد الناصر پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس بنا پر 1954 میں مصری حکومت نے اخوان کو غیر قانونی قرار دے کر سید قطب اور کئی دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اخوان کے رہنماؤں پر جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے کا الزام بھی لگایا گیا اور اس جماعت کے 6 رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ سید قطب 1962 میں رہا ہوئے تو اس نے دوبارہ اخوان تنظیم کو منظم کرنے کی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ 1965 میں وہ دوبارہ گرفتار کر دیے گئے۔ آپ پر جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے اور بالآخر اقتدار پر قبضہ کرنے جیسے الزامات لگائے گئے۔ 29 اگست 1966 کو سید قطب کو ان کے ساتھیوں عبد الفتح اسماعیل اور محمد یوسف حواش سمیت سزائے موت دے دی گئی۔ سید قطب کی پھانسی کے بعد اس جماعت پر مصائب و ابتلا کا ایک طویل دور شروع ہوا، مگر یہ جماعت پھیلتی گئی اور اس کا دائرہ کار پورے عرب علاقوں میں پھیل گیا۔ 1970 میں جمال عبد الناصر کی وفات کے بعد انور سادات مصر کے صدر بنے، جو کسی زمانے میں جمال عبد الناصر اور اخوان کے درمیان رابطہ کار تھے۔ اس پرانے تعلق کی بنیاد پر اخوان نے ابتدا میں انور السادات حکومت کی حمایت کی، مگر بعد میں یہ تعلقات خراب ہو گئے۔ 1981 میں صدر انور السادات قتل کر دیے گئے اور حسنی مبارک صدر بن گئے، جو 32 سال تک حکمران رہے۔ 2011 میں اخوان المسلمین نے حسنی مبارک حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 2012 میں اخوان کی حمایت سے وجود میں آنے والی جماعت حزب الحریت والعدل یعنی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی نے قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اخوان المسلمین محمد خیرت سعد الشاطر کو صدر بنانا چاہتے تھے، مگر جب انہیں نااہل قرار دیا گیا تو اخوان نے صدر محمد مرسی کو صدارت کے لیے نامزد کر دیا اور یوں محمد مرسی صدر منتخب ہو گئے۔ محمد مرسی کو مشہور مصری عالم صفوت حجازی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ محمد مرسی 9/11 کے واقعے کو امریکی سازش قرار دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سازش کا مقصد افغانستان اور عراق پر امریکی حملوں کو جواز فراہم کرنا تھا۔ محمد مرسی کی خواہش تھی کہ نفاذ اسلام کی راہ میں حائل آئینی رکاوٹوں کو ترمیموں کے ذریعے ختم کیا جائے۔ محمد مرسی کی اس خواہش کی وجہ سے ان کے اور فوج کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ اس طرح صرف 1 سال حکومت کرنے کے بعد محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور جنرل عبد الفتح السیسی مصر کے حکمران بن گئے۔ محمد مرسی پر مقدمہ چلایا گیا اور اپریل 2015 کو عدالتی فیصلے میں انہیں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان پر غیر ملکی عسکریت پسندوں کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھنے، خفیہ سرکاری معلومات افشا کرنے، دھوکہ دہی اور توہین عدالت جیسے الزامات لگائے گئے تھے۔ 17 جون 2019 کو جب آپ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے تو آپ گر کر بے ہوش ہو گئے اور بعد ازاں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اخوان نے محمد مرسی کی موت کو قتل قرار دیا اور کہا کہ محمد مرسی ملک کے منتخب صدر تھے اور انہیں بلا جواز قید میں رکھا گیا۔
مزید یہ کہ وہ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض تھے، انہیں مناسب طور پر طبی سہولیات فراہم نہیں کیے گئے۔ ناظرین کرام، اخوان المسلمین کا سیاسی و سماجی کردار اسی طرح آج بھی جاری ہے، اور دوسرے اسلامی ممالک کی کئی تنظیمیں اسی کردار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ انہی تنظیموں کی جدوجہد ایک دن رنگ لائے گی اور اللہ کی دھرتی پر اس کا پسندیدہ نظام اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ ناظرین محترم، آپ سے التماس ہے کہ ڈاکومنٹری اچھی لگے تو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ڈاکومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔